ہلو، میں غاسن سید قائم پریزیڈنٹ جرمنی سے، اور جمال ڈاکٹر صاحب بھی جرمنی سے۔ ان کی کوشش ہے بیک گراؤنڈ اچھا رہے۔ بات یہ ہے، سردی ہو گئی ہے جرمنی میں اس وقت، بارش بھی ہے مگر بہت پلیزنٹ ہے۔ اب ہم اس کو چھتریوں کو بند کرتے ہیں۔ گڈ۔ اصل میں آج ہم بہت عرصے سے اس بات کو بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی حوالے سے، کیونکہ لوگوں کی جو سوچ ہے چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے اوپر جو یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرنے کی جو ان کی عادتیں ہیں، اس کے اوپر بات یہ ہے کہ ہم ایک دیکھ رہے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو ہمیں آئی تھی خبر کہ پاکستان میں بابرا شریف کے گھر پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ مجبور ہے، اس کی کوئی ارادہ سی نہیں ہے۔ ابھی خالد ظفر کا ہم نے دیکھا، اس کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے علم میں آتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ جو واقعات سوشل میڈیا پہ آ بھی جاتے ہیں، بعد میں ان کو فالو اپ نہیں ہوتا۔ میں خالد ظفر کا ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اس نے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے، الوی تو پرائم منسٹر تو چیف جسٹس تو گورنر تو وزیر اعلیٰ سے درخواست کر رہا ہے وہ۔ ہم سوچ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے عہدے ہیں، اتنے بڑے بڑے بھاری بھاری عہدوں کے نام اس میں بیٹھے ہوئے لوگ، بونے ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں لوگوں کا یہ حال ہے، وہاں پہ لاقانونیت کا یہ حال ہے۔ وہ عہدے کس مرض کی دعا ہیں؟ کیا وہ شخصیات کی عیاشی اور ان کے کمفرٹ کے لیے بنائے گئے ہیں، یا وہ عوام اور پبلک کی داد رسی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ عوام تو صرف دیتی ہے، دہائیاں دیتی ہے، مگر ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے جوائنٹ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بونے، یہ بونے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہے، قانون کی کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ عہدے کس لیے ہیں؟ عوام کے لیے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے در بدر ہے۔ وہ کہتا ہے میں پولیس کے پاس بھی گیا ہوں، پولیس کیا کرے گی؟ اس نے کہا پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم بار بار اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کرتے ہیں کہ جب انسان کے پاس اس کا زیادتی ہو رہی ہو اور اس کے پاس کوئی وے آؤٹ نہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میرا والی وارث کوئی نہیں ہے، تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ انسان کیا کرے، وہ کیا فیل کرتا ہے انسان۔ یہ بہت پتہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھو بھائی پاکستان کے لوگوں، میں سیدھی گل کرنے لگا اور سیدھی بات کرنے لگا، اس لیے کان کھول کے سنو، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ آج اگر پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ حرام زدگی کر رہے ہیں، میں اس میں میرے لفظوں میں ہو سکتا ہے کہ کاٹ ہو، ترش ہو اور گالی بھی نکل جائے، تو اس کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مائنڈ کر بھی لیا تو مجھے ایسی کوئی پرواہ نہیں، اور نہ یہ سن کو۔ یہ جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں حرام زادے، میں پھر بولتا ہوں پاکستان کے عہدوں پہ حرام زادے جو اوپر بیٹھے ہیں، حرام زادے
جو کہ کنجروں کی نسلیں ہیں، اوپر جو بیٹھی ہیں کنجروں کی نسلیں پوسٹوں کے اوپر، یہ حرام زادے دلے ہیں دلے. اگر قوم تھر کی قوم، پنجاب کی قوم، سندھ کی قوم، بلوچستان کی قوم، پختونستان کی قوم، عوام اگر دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشان ہے، تو یہ حرام زادے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، یہ کتے کے پتر ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں، یہ دلے ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں. آئی سمجھ؟ ان کی وجہ سے پاکستان 71 سالوں سے جو ہے ملیا میٹ ہو گیا. ہر پالیسی ہر جگہ پہ ان کی نسلیں در نسلوں پر بیٹھی ہیں، اور یہ تم لوگوں کا قصور ہے عوام کا کہ تم لوگوں نے ان کو بٹھایا اوپر. کیوں کہ اگر پاکستان کی عوام نے ہوش حواس سے کام لیا ہوتا، انسانیت سوچ بوجھ کے کام لیا ہوتا، تو آج وہ اپنے اوپر حرام زادے نہ بٹھاتے. اس وقت پاکستان کی آرمی کے اندر جنرل جو ہیں وہ حرام زادے ہیں، ایجنسیوں کے اندر حرام زادے ہیں، بیوروکریسی کے اندر کتے کے پتر دلے بیٹھے ہیں، عدلیہ کے اندر حرام زادے کتے بیٹھے ہیں، اور یہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ ذلیل اور کمینے اور کماش بیٹھے ہیں جو مٹھی بھر ہے، جو کہ 22 کروڑ عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اور 22 کروڑ عوام جو ہے وہ چوتڑوں میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے آواز کو، چوتڑوں میں، کیونکہ تم لوگ بزدل ہو، ڈرپوک ہو، زنخے ہو چکے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہر روز، یہ تو اچھا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا نکلا ہے اس کے ذریعے باتیں باہر آ رہی ہیں اور ہم جیسے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، جو ریولوشنر ہیں، جو انقلابی ہیں، ان تک پہنچ رہی ہیں. ایک ایک بات کو ہم نوٹ کر رہے ہیں. ابھی جو آتا ہے وہ حج کرنے اور عمرے کرنے چلا جاتا ہے، ادھر قوم کی بجی ہوئی ہے، ادھر عمران خان صاحب جو ہیں خانہ کعبہ کے اندر جا کے متھے ٹیک رہے ہیں. قوم تکلیف میں، قوم پریشان ہے، مشکلات میں، اور اس کو کسی ایک آدمی کا آپ مسئلہ حل کر دیں، دادرسی کر دیں، وہ رب کو پانے کے برابر ہے. رب کو خانہ کعبہ میں مت ڈھونڈو، مشروع مت ڈھونڈو، انسانوں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ڈھونڈو. یہ حکمران کب سمجھیں گے؟ ایک سعودیوں نے تماشا بنایا ہے، ہر ٹٹو پنجو کو خانہ کعبہ کے اندر لے جاتے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کو چاندنی چوک بنا کے رکھ دیا ہے. بدو ہے بہن چود، بدو. جو آتا ہے، اب جس خانہ کعبہ کی چھت پہ شیخ رشید چل رہا ہو، رب تو وہاں نہیں رہتا ہوگا. نہیں، میرا نہیں خیال. رب کہتا ہوگا یہ میں اتنے رہنا ہوتا تو میں شیخ رشید اتنے چلنے دیتا. بالکل. یہ سعودیوں کے اوپر لعنت ہے. خانہ کعبہ وہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کے لیڈروں میں بھی اگر سربراہ میں بھی کوئی اگر آؤٹ اسٹینڈنگ کام کرتا مسلمانوں کے لیے تو اس کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے. ایک شان ہوتی خانہ کعبہ کی. اب تو ہر ٹٹو پنجو کے لیے کھول دیتے ہیں، ہر ٹٹو پنجو کے لیے کھول دیتے ہیں یہ لوگ. اس قدر ذلیل لوگ ہیں. وی ہائیلی کنڈیم Saudi government for opening the doors of Kaaba for every Tom, Dick and Harry and every pygmy and Lilliputian leader of Islam and every third class and corrupt and criminal and womanizer head of state of Pakistan. We highly condemn that. Better you listen, you bloody kingu of Saudu, Baddu. Bloody well. انسانوں کی دادرسی کرو، مر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو رہے ہیں، وہ تم لوگ درخواستیں کر رہے ہیں، تم لوگ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے. تم لوگ کہتے تم عوامی ہو، چاہے وہ نواز ہو، چاہے کوئی اور ہو، کوئی تیسرا ہو، چوتھا ہو، وہ ڈکٹیٹر ہو، کوئی کس سے آواز نہیں پہنچتی ہے. لوگوں کا والی وارث کون ہے؟ ہم نے کہتے تھے میں جمال ٹاکو کہ تم لوگ یتیم ہو، پاکستانی قوم تم لوگ یتیم ہو. تم دنیا میں بھی رسوا ہو گئے ہو، اپنے ملک کے اندر بھی رسوا ہو گئے ہو. تم لوگ کا والی وارث کوئی نہیں، تم لاوارث قوم ہو. صرف انقلاب وارث بنے گا.
انقلاب مظلوم کی آواز بنے گا. مظلوم کو جہاں بھی کبھی کہیں پر بھی خبر پہنچے گی ہم تک، انقلاب کے حکومت تک کہ کس زیادتی ہو رہی ہے، گھنٹے کے اندر وہاں پر انتظامیہ پہنچے گی. یہ تبدیلی ہوتی ہے. اس کو تبدیلی کہتے ہیں. اور ان لوگوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ کچھ آ بھی جاتا ہے اس کے بعد وہ حش ہو جاتا ہے. جیسے بچی کو کہ سید جھوٹے سید نے پکڑا ہوا تھا، روز بچے پیدا کر رہا ہے، اسے عیاشی کر رہا ہے اس کے جسم کے ساتھ. وہ بیچاری اپنی ویڈیو بنا کے درخواستیں کر رہی ہے چیف جسٹس سے، کس سے، اور اس کے بعد اس کا پتہ کوئی نہیں، غائب ہوگی. وہ کوئی وہاں پہنچا. ظلم کی انتہا ہے بھائی. ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے. ابھی میں نے ایک بندے کو دیکھا، کل پرسوں دیکھا، اس کی انگلیاں کاٹ دی کسی نے. اتنا ہینڈسم آدمی، اس کی انگلیاں کاٹ دی ہیں. دو چار پانچ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی ہیں. کیوں؟ کسی وڈیرے نے کاٹی یا کسی بدماش نے کاٹی اس کی انگلیاں. اور وہ جوان لڑکا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اب ساری زندگی وہ بیکار ہو گئی. یہ بہن چود اوپر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کتے کے بچے حرام زادے دلے جو اوپر دلیا میں بیٹھے ہیں، یہ جو اوپر جرنیل بیٹھے ہیں، یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہے، یہ مادر چوت کیا کر رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات ہے جو تبدیلی کی انہوں نے بات کی تھی، وہ کہاں ہے؟ لوگوں کے لیے تبدیلی کہاں ہے؟ انصاف کہاں آ رہا ہے؟ کہاں کا ریاست عام آدمی کو کہاں دے رہی ہے، کور دے رہی ہے؟ ظلم ویسے ہی ہو رہے ہیں. ڈریسٹک چینج آنا چاہیے تھے، تیزی سے چینج آنا چاہیے تھا. ملک کے اندر ایک دم تبدیلی آنی چاہیے تھی. اور تبدیلی آتی کیسے؟ سارے چور ڈاکو ڈکیٹ اس ٹیم کے اندر گھس گئے. جو دوسری ٹیموں میں تھے وہ اس ٹیم میں آ گئے. بڑووں کی ٹیم، اس کو کہنا چاہیے بڑووں کی ٹیم، کھوجیوں کی ٹیم، کھتریوں کی ٹیم. تو ملک تبدیل کیا ہوگا؟ تبدیلی کیا آئے گی؟ 71 سال ہو گیا تم لوگ بغیر، تو تم حرام زادو، تم لوگ کو ابھی تک شرم نہیں آ رہی کہ پوری دنیا میں تمہاری ضلالت ہو رہی ہے پاکستان کی. اور تم حرام زادے اوپر بیٹھے ہوئے جتنے بھی پوسٹروں، بڑی بڑی پوسٹروں میں تم دلو، کتو، بہن چودو. ہمارے ہاتھ میں ہوگا تم لوگ کے چڈے پہ چڈا رکھ کے چیریں گے. تم لوگ کی گردنیں ایسی اتاریں گے کہ تم دیکھنا تمہاری نسلوں کی بھی گردنیں اتاریں گے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تکلیف سے مر رہے ہیں، پریشانی سے مر رہے ہیں، اور تم لوگ اپنی موٹر کیڈوں میں بیٹھے ہو. بہن چودو. یہ تو ہمارے ہاتھ میں کسی نے آ گیا اس دن دیکھنا تم لوگوں کی موٹر کیڈے تمہارے چوتڑوں کے اندر گھسیڑ دیں گے. بہن چود دیکھنا یہ موٹر کیڈوں میں جانے والے اور اوپر یہ بڑی بڑی پوسٹوں والے تمہاری حلق سے نکال کے لے کے آئیں گے تمہارا سارا کچھ. یہ جو میں بول رہا ہوں یا آغاسم بول رہے ہیں نا، یہ ہم لوگ اس پبلک کے درد سے بول رہے ہیں. تم بہن چود دلوں کے لیے نہیں بول رہے. تم لوگوں کو ہم نے اڑا دینا ہے، فنا کر دینا ہے، نیست نابود کر دینا ہے تم لوگوں کو. عیاشو. ایک ایک شخص پاکستان کا جو ہے غریب آدمی وہ تڑپ رہا ہے. بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات. تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ چلو پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا، اب تو حرام زادو کتو، اب تو سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر تمہاری بچیاں بچے اور تمہارے جو بہن چوت خاندان اور تم لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز آ رہی ہے. تم لوگ اپنے چڑتڑوں میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے. تم لوگ کا مافیا بڑا حرام زادہ ہے. تم لوگ کا مافیا ختم کرنا ہے. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم تمہارا مافیا ختم کرے گا. جس دن بھی ہوگا انشاءاللہ یہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم تم لوگوں کا مافیا کرش کر دے گا. تمہاری چوتڑوں کے اندر گھسیڑے گا تمہارا مافیا. I swear upon God. اصل عوامی انقلاب ہوگا وہ، اصل عوام کی بات ہوگی. ٹوکوں سے نہ کاٹانا اور تلواروں سے تمہاری بوٹیاں نہیں کہنا تو کہنا کہ یہ سید نہیں ہے، سادات نہیں ہے. تم لوگ کبھی سید ملے نہیں ہیں. تم لوگ بتائیں گے سادات کیا ہوتی ہے، سید کیا ہوتے ہیں. کوئی ان چیزوں کا ان عوام کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کا، جس میں یہ جو آپ یہ عوام جو ہے وہ
ٹھیک ہے مذہبی رسومات ہیں، انسان کرے سب کچھ کرے، لیکن جو حق اور فرض بنتا ہے ایک دوسرے کی طرف، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اور حکومتوں کے خلاف کھڑا ہونا، ان کی نااہلیوں کے خلاف کھڑا ہونا، اگر عوام یہ نہیں کرتی تو تمہاری یہ چیزیں مذہبی رسومات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ تم لوگ یزید کو پیٹتے ہو، یزید کا ساتھ دیتے ہو، پرانے یزید کو پیٹتے ہو، آج کی یزیدوں کا ساتھ دیتے ہو۔ یہ تمہارے اوپر یزید آ کے بیٹھے ہیں، یزید ہے یہ تمہارے اوپر، یاد رکھو یہ تمہارے اوپر آج تک یزید آ کر بیٹھتے رہے ہیں اور یزید آ کر بیٹھے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو پاکستان نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو یزیدوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ یزیدی قوتیں، استعماری قوتیں جو پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہیں، جو کرتی رہی ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کی شکلوں میں، ان کے استحصالی لیڈروں کی شکلوں میں، ان لوگوں کو رد کرنا پڑے گا۔ اگر تبدیلی چاہیے تو آپ اس قوم کو ہر حالت میں کسی دوسرے کی خاطر نہیں کرنا چاہتے تو اپنی اولاد کی خاطر، اپنے خاندان کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، جاگو 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 اس ملک جاگو، تم قوم جاگو، پاکستانی قوم جاگو، کو بچانے کی اور خاطر۔ پاکستان عوامی انقلاب موڈ قائم کے ساتھ لگو۔ اگر کچھ زندہ رہنا چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو تو جاگو، بے غیرت مت بنو، بے غیرت۔ بہت بغیرتی کر لی تمہارے خاندان والوں نے، تم لوگوں نے بے شمار بغیرتی کر دیا، بے غیرت ہو چکے ہو تم لوگ، زنخے ہو چکے ہو۔ اٹھو اٹھو، اب دماغ کھولو، چوتیے مت بنو۔ تم قوم ہو یا زنخی قوم ہو، لگتا نہیں کہ تم لوگ قوم ہو۔ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں سب، جو اوپر جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں نا، ان کا گریبان کھینچ کے لے کے آئیں گے نیچے۔ ان کو الٹ دو، کوئی تمہارا ساتھ یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سب سے بڑا دھچکا، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھکا قوم کو دیا ہے اس حکومت نے۔ اس نے عوام کی رگوں میں تبدیلی کا نشہ ڈال کر تبدیلی نہیں دی، ان کو تبدیلی کا خواب دکھا کے تبدیلی نہیں دی۔ انصاف سے دیکھو، قائم انقلاب یہ کہتا چاہتا ہے انصاف سے دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنے گھر سے باہر نکلو، کیا کہیں پر کوئی تبدیلی کا چھوٹی سی بھی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا ظلم و ستم بند ہو گئے ہیں؟ کیا قبضہ مافیا ختم ہو گیا ہے؟ کیا عوام کی آواز حکمرانوں تک پہنچ رہی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ پھر کون سی تبدیلی؟ اور فار گاڈ سے ان چیزوں سے نکلو۔ ان کو ایسے مت بولو، ان کو بولو تم لوگ نکلو، ایسے بولو ان کے ساتھ، پیار سے مت بولو۔ یہ کھتری ہوگی یہ قوم، کھتری، یہ چڈو ہوگی یہ قوم، بے غیرت ہوگی یہ قوم، ایسا میں یہ زن مرید ہوگی یہ قوم، یہ دنیا کی بزدل ترین ہوگی یہ قوم، کہ جن کے اوپر چند مٹھی بھر لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اس سے پس رہے ہیں یہ لوگ۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انقلاب کے ساتھ ملو تو تمہارے چوتڑوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس ملک کو انقلاب کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں نے اپنی نسلوں کو برباد کرنا ہے، کرتے رہو۔ تمہارے باؤداد نے خراب کیا تم لوگوں کو، اب تم لوگ خراب ہوئے، اب تمہارے آنے والی نسل خراب ہوں گی، برباد ہوں گی۔
پاکستان برباد ہو چکا ہے. جب تک تم لوگ جاگو گے نہیں, جب تک تم اپنے چوتڑوں کو نہیں ہلاؤ گے اے قوم, جب تک تم سوچو گے نہیں, یہ ظالم تم پہ بیٹھے رہیں گے اور تم پہ ظلم کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے, جب تک کہ تمہاری آخری سانسیں نکلے اور تمہاری اولادوں کی بھی آخری سانسیں جو ہیں ان کی وہ بری طریقے سے سسک کے نکلیں گے. تم لوگ اس طریقے سے مر جاؤ گے, تمہاری اولادیں بھی مر جائیں گی. پاکستان کے چوتیوں قوم, تم لوگ کو برا لگتا ہے, گیو اے ڈیم شٹ, لیکن ہمارا کام ہے تم لوگ کو جگانا. یہ مزاروں پہ آگے پیچھے یہ مزاروں پہ جانا اور جا کے دعائیں مانگنا اور کیا نام ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو, منتیں مانگنا, ان کو چھوڑو. پریکٹیکلی کرو, کچھ پریکٹیکلی کچھ کرو. اور تم لوگ جو اوپر بیٹھے ہو, تم لوگ اوپر جو بیٹھے ہو, تم حرام زادو اپنی خیر منا لو, کیونکہ جمال ٹاکو, آغا حسن سید جس دن تم ان کے ہتھے چڑھے نا, تو خدا کی قسم تم لوگوں کی گردن نہ کاٹی نا تو کہنا کہ یہ سید نہیں ہے. یہ سب جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر, دلے جو بیٹھے ہیں, حرام زادے جو بیٹھے ہیں, قوم کا خیال کرو. قوم کا نیچے قوم پس رہی ہے. 71 سال ہو گئے حرام زادو, 71 سال ہو گئے تمہاری نسلوں کی نسلیں بیٹھی ہیں کتے کے بچوں. ابھی تک وہ غریب غربا لوگ کیوں ہیں, وہ کیوں ان کو روٹی ملتی, کیوں ان کو پانی نہیں ملتا, کیوں ان کو گھر نہیں ملتا, کیوں نہیں ان کو نوکریاں ملتی, کیوں نہیں ان کو جابز ملتی, کیوں نہیں ان کو سہولت ملتی, کیوں نہیں ان کو انصاف ملتا. تمہارے باپ کا پاکستان ہے, تمہارے باپ کا پاکستان نہیں ہے حرام زادو, یہ سب کا پاکستان ہے. یہ عوام کی غلطی ہے نا, وہ لے کے آئے نا, وہ لے کے آتے رہے نا پہلے بھی, اور تم ساتھ مل کے. عوام کی غلطی ہے نا, ان کو لا کے بٹھایا ہے, اس کو اتارتے نہیں ہے, بٹھا دیتے ہیں لا کر. ان کے اگینسٹ جو ہے کسی قسم کا کوئی رد عمل شو نہیں کرتے. دیر از نو ریئیکشن. ان لوگوں کے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں, موجودہ فلاپ حکومت کے بلنڈر سامنے آ رہے ہیں, مگر کوئی ریئیکشن ہے عوام کی طرف سے, کوئی ریئیکشن ہے؟ وہاں تو سب اکٹھے ہوئے تھے غلط لوگوں کو لانے میں. بیٹھے ہیں سننے بغیرتوں کی طرح, بیٹھے ہیں کیمرے کے پیچھے, بیٹھے حرام زادے بیٹھے ہیں پیچھے بغیرتوں کی طرح. پوری دنیا دیکھ رہی ہے سر, آن ایئر جا رہا ہے. بیٹھے حرام زادے پیچھے, یہ قوم بیٹھی ہے بغیرتوں کی طرح, چوتیوں کی طرح, گانڈوں کی طرح بیٹھی ہے پیچھے. ہمت نہیں ہوتی کہ کچھ لکھ دے, کیونکہ تم لوگ بغیرت ہو, بغیرت ہو. تم لوگ جو ہے وہ میرے منہ سے کچھ نکلے گا کہ تم لوگ خود اپنے پہ ظلم کر رہے ہو. اور جمال ڈاکو اور آغا حسن پاکستان کی گورنمنٹ, عدلیہ, فوج, ایجنسیوں, پولیس, سب کو, اور بیوروکریٹس, ان سب کو کہتی ہے کہ عوام کی داد رسی کر لو بچو, کر لو, عوام کی داد رسی کر لو, کیونکہ تم لوگوں کو ٹوکے سے کٹیں گے, نہیں تو ٹوکوں سے. عوام کا تم لوگوں تک پہنچ کر اپنی مشکلات دور کروانے کے راستے ان کے لیے بناؤ. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور عوام تم بھی سن لو, اگر تمہاری طرف سے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کو رسپانس نہ آیا تو تمہاری بھی خیر نہیں, کیونکہ اگر حکومت کے بڑے بڑے لوگ ان کی گردنیں اتریں گی, جیسے ہم نے ویڈیو لگائی ہے, ہم ایسے گردنیں اتاریں گے سامنے دنیا کے. تو اگر تم عوام جو ہے بندے کی پتر نہ بنی, تمہاری گردنیں بھی ایسی اتریں گی. یہ مت سوچنا کہ تمہاری بات کر رہے ہیں, کہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرواتے ہو تو تم اپنے اوپر گردنیں خود کٹواؤ گے اپنی. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائن کسی کو بخشے گا نہیں, بخشے گا نہیں. تمہارے اندر پوری زنجیر ڈالے گا, پوری تلوار اندر ڈالے گا, چاہے وہ قوم ہو اور چاہے وہ اوپر بیٹھے ہیں. کیونکہ خود ہاتھ پاور جو ہے, پاور طاقت وہ خدا دیتا ہے. تم جو کھتری ہو نا, جو وہاں پہ کھتری بیٹھے ہیں, قوم بیٹھی ہے, ان کو میں ایک بات بتا دوں, پاور خدا دیتا ہے, انسان نہیں دیتا. اور پاور ہمیں یقین ہے کہ خدا ہم کو دے گا.
اور جس دن خدا ہم کو پاور دے گا ہم سب کی بجا دیں گے وہاں پہ. اور جہاں تک باہر کی ملکوں کی بات کر سوچتے ہو کہ وہاں باہر کے ملک کیا کریں گے, ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ کون بھائی آئے ہیں. بیرونی ممالک والے بھی جوڑ سے اپنی چوتٹ بند کر کے بیٹھیں گے. آئی سویئر اپون گاڈ, میں قسم دے کے بولتا ہوں. جاگو جاگو تم لوگ پاکستانیوں, جاگو, بغیر تو جاگو. چوتیے بنے بیٹھے ہو, کیمروں کے پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہو, بغیر تو. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم حل ہے. پاکستانی عوام کی مشکلات ان کی مشکلات دور کرنے کا واحد حل ہے. جہاں پہ تبدیلی چاہیے, انقلاب کا. جمہوریت دیکھی, فوج دیکھی, ڈکٹیٹرشپ دیکھی, ٹیکنوکریسی دیکھی, سب کچھ دیکھا, سب ناکام گیا. اس ملک کو کوئی درست نہیں کر سکا. عوام رول رہی ہے, لوگ رول رہے ہیں. اس نئی حکومت کے دور میں بھی بچے رکشوں میں پیدا ہو رہے ہیں. ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, دوائیاں نہیں ہیں, میڈیسن نہیں ہے, میڈیکل نہیں ہے, ندارت ہے, اور کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ جس ملک میں رہتے ہو, یہ پاکستانی قوم, سوچو کہ آپ کے گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہو کیا پولیس تک آپ کی رسائی ہے؟ کیا کسی ہاسپٹل میں جانا ہو تو آپ لوگوں کا بلڈ پریشر پہلے سے ہائی ہو جاتا ہے, ڈاکٹر نہیں ملیں گے, دھکے ملیں گے. عدالتوں میں جانا ہو تو جیب میں پیسے ٹھونس کے بھر کے جائیں تاکہ وہاں پہ جگہ جگہ آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ پتہ ہے کہ آگے سے کوٹ پڑے گی. کہیں سیکیورٹی نہیں ہے, کچھ سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں تم لوگوں کے پاس. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے توڑ کے یا اس کے گھر کی دیواریں پھلانگ کے رات کے اندھیرے میں کبھی بھی کوئی انٹر ہو سکتا ہے اور تباہی مچا سکتا ہے, اور کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا. اور رات 8 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. رات وہ کو کیسا ملک ہے جس میں 8 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. رات کو 8 بجے کے بعد آپ باہر یہاں پہ بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں 10-10 سال کی, 5-5 سال کی, 6-6 سال کی بچیاں رات کو 12-12-1 بجے تک باہر نکلتی ہیں. وہ کیسا اسلامی ملک ہے, کیسا جمہوری اسلامی ملک ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان, مائی بلڈی فکن فٹ. اسلامی جمہوریہ پاکستان, پینٹ چود میں چڑھنا مارا, پینٹ چود تو رکھ کے میں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان دا بتا دوسرے پاسے کر دیا. میں بات کرتے جمہوریہ اسلامی پاکستان. فک یو ایسولز. ہم نے کل دکھایا تھا آپ لوگوں کو رات کے وقت 5 سال کی, 7 سال کی, 8 سال کی بچیاں پھر رہی تھیں, اکیلی پھر رہی تھیں, کانفیڈنس سے پھر رہی تھیں. اور کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا سلام ہے ایسے معاشروں کو, ایسے قوانین کو, ایسے قانون کی طاقت کو کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا. یہ سب قصور تم لوگوں کا ہے پاکستانیوں, یہ سب قصور تم لوگوں کا ہے. یہ تم قوم کا قصور ہے کہ تم بغیرت ہو, تم لوگ زنخے ہو. آج آواز اٹھ رہی ہے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کی, پائم کی, تو تم لوگ اس کی بھی آواز چوتڑوں کے نیچے لے کے بیٹھے ہو اور ہم کو گالیاں لکھتے ہو. جو تمہارے حق کی بات کرتے ہیں, تمہاری داربرسی کرتے ہیں, تم لوگوں کے لیے تمہارے لیے فائٹ کر رہے ہیں, تم کنجرو, تم لوگ جو ہے ہمارے خلاف بات کرتے ہو, ہم سادات کے خلاف. جانتے نہیں ہم وہ سید نہیں ہیں, گانڈو سید نہیں, چوتیا سید نہیں ہے, ہم تمہاری اندر سے دے دیں گے. اس لیے کہا ہے اوپر جو بیٹھے ہو حرام زادو, قوم کا خیال رکھو. اوئے جتنے بھی اوپر بیٹھے ہو سنو, فوجیوں, جرنیلوں, بیوروکریسی, عدلیہ, سیاستدانوں, حرام زادو, قوم کا خیال کرو. اور قوم تم زنخی مت بنو. ان سے پوچھو کہ تم کتنا اور تم لوگوں نے پسنا ہے, کتنا اور تم لوگوں نے اپنا بیڑا غرق کروانا ہے, کتنے سال اور. بلڈی ایز فکن. یہ قوم کا فرض ہے کہ وہ پوچھے
حکمرانوں سے. یہ قومیں جاگتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ میں اپنے سسٹم میں اپنے حلقے بناتی ہیں, اپنے گروہ بناتی ہیں جن کو جو کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ان کی داد نہیں ہوتی, وہاں تو ہر شخص اپنی زندگی جی رہا ہے, ہر شخص انفرادی زندگی جی رہا ہے. تبھی ان کا بیڑا گرک ہو رہا ہے نا. اجتماعی تو کوئی سوچتا نہیں ہے. آپ لوگ دوسرے کا نہیں, اگر احساس ختم ہو چکا ہے اس ملک میں تو اپنی بچیوں کو دیکھو, اپنے گھر میں دیکھو, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھو کہ ان کی عزتیں کیا اس ملک میں محفوظ ہیں, کہ آپ کی بچی چھوٹی بچی اسکول جا سکتی ہے. ہر بندہ سیلفش ہے وہاں پہ, ہر بندہ سیلفش ہو گیا ہے, اپنی روٹی کھا رہا ہے, اپنا پیٹ بھر جائے, اپنا گھر بھر جائے, بس اس حد تک سوچتے ہیں. شادی کر لو, بچے پیدا کر لو, اپنے تک گوانڈی مر جائے, کچھ ہو جائے, کوئی پرواہ نہیں. تم لوگ مسلمان ہو, یہ کافر, ان کو کافر بولتے ہو نا. اوئے پاکستانیوں, سن رہے ہو میری بات؟ کہ چوتڑ میں لیا ہوا کچھ, یہ جدھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کافروں کا ملک ہے نا, ان کو کافر بولتے ہو نا. ان کے نظام کو آ کے دیکھو, ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ چتر نہیں ہلا سکتا, قوم ڈنڈا دے دیتی ہے پورا. پرائم منسٹر کتنے بڑے بڑے عہدے والے ہیں, ذرا غلط تو کرے قوم کے ساتھ, ڈنڈا دے دیتی ہے قوم پورا. تم کیسی قوم ہو, کیسی قوم ہو تم ہو؟ تم اپنے آپ کو قوم بولتے ہو, عظیم قوم بولتے ہو. کیڑی قوم ہو تسی, کیڑے اندازی قوم ہو تسی؟ تم لوگ ہو کیا, تم لوگ کی ویلیوز کیا ہے؟ اپنے اندر جھانک کے دیکھو تم لوگ ہو کیا. دیکھو اپنے آپ کو, تجزیہ کرو اپنے آپ کا. ہر پاکستانی تجزیہ کرے کہ تم لوگ ہو کیا. تم لوگوں کو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں, تم لوگ پھٹے ہوئے ہو, پھٹے ہو بہت زیادہ. اس لیے تم لوگوں کے اوپر جو ہے بغیرت حکومت کرتے ہیں. دنیا کے کنجر تم لوگ پہ اور حرام زادے اور دلے تم لوگ پہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ تم لوگ جو ہو خود منافق ہو, منافق. اصل میں ایک عرصہ ہو گیا پاکستانی قوم کی جو نفسیات ہے وہ بدل چکی ہے. وہاں پہ جو یہ شادیاں کر لو, بچے پیدا کر لو, یہ ایک جو ہے اس کے اندر ہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان میں رسومات روایات, اس کے اندر جو ہے یہ تم لوگ انگیج ہو, اس میں بڑی سرگرمیاں دکھاتے ہو. وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم لوگ اس لیے بے حس ہو گئے ہو کہ دن کو گوشت کھاتے ہو, رات کو گوشت پر چڑھتے ہو, اور 9 مہینے بعد گوشت پیدا کرتے ہو. چائلڈ برتستان, چائلڈ برتستان نام ہے پاکستان کا. پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم. اوئے اوپر عہدوں پہ بیٹھے ہوئے زنخو, بغیرتوں, کنجروں, اور پاکستان کے 4 صوبوں کے نسلوں, یہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کا چیئرمین بول رہا ہے, اور پریزیڈنٹ آغا حسن سید. ہم نے تہیہ کیا ہے, اب ہماری جان چلی جائے گی تبھی یہ تم لوگوں کی جان چھٹے گی, اس سے پہلے تمہاری جان چھٹنے والی نہیں. کیونکہ یہ سید اس ملک کی تقدیر بدل کے ہی رہیں گے, اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو, ہمارا کام ہے تم لوگوں کو تبلیغ کرنا. ہم 15 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے. یہ کھوتا دماغ ہے تم لوگوں کا, کھوتا دماغ, اس پہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. جمہوریت نے تمہارا کچھ نہیں کیا, ڈکٹیٹرشپ نے تمہارا کچھ نہیں کیا. اب ایک چیز رہ گئی ہے, وہ ہے بلڈی ریولوشن, انقلاب, خونی انقلاب, اور اس کے لیے تم لوگوں کو تیار ہونا ہوگا. اور اگر تم لوگ تیار نہیں ہوتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہاری نسلیں بھی کچلی جائیں گی, تمہاری نسلوں کی نسلیں برباد ہو جائیں گی, اور ہوں گی. اگر تم لوگ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ کی آواز نہیں بنو گے تو تم لوگوں کی نسل در نسل تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. انہی حرام زادوں کے اوپر جو تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے آئی سویئر پر گاڈ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اٹھو, اپنی اپنی جگہ کام کرو. پاکستان کا ہر شخص انقلابی بنے,
पाकिस्तान का हर एक बंदा इनकलाबी बने। ये बात बहुत अच्छी आपने की है। एक दफ़ा पाकिस्तान का हर फर्द अपने आप को इनकलाबी कहे, देखो कैसा फ़ख्र महसूस होगा कि तुम इनकलाब का हिस्सा हो, तुम इनकलाबी हो। वोटर तो बन के देख लिया ना, लाइनों में खड़े होकर ठुड्डे भी खा लिए, उसके बाद जो है वो सो ठुड्डे खाए और बाद में ठुड्डे खाए जब हुकूमतें बना दी। लेकिन जमहूरियत के भी हो गए, जाले भी, मतवाले भी, फलाने भी। इनकलाबी, अपने आप को जब इनकलाबी कहोगे तुम्हारे अंदर एक जज्बा आएगा, फ़ख्र आएगा, एक सरूर आएगा कि हम इनकलाब के दाई हैं, हम इनकलाबी हैं। करके देखो एक दफ़ा, कहो मैं कॉमरेड हूँ, मैं पायम इनकलाब का कॉमरेड हूँ। Try and say that. I had something in mind, just slipped out of my mind, and actually, electoral system has failed you. Dictatorship has failed you. All kind of systems has failed you. आप लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम, डिक्टेटर सिस्टम, हर किस्म का सिस्टम ने आप लोगों को मायूस किया, आप लोगों को फेल कर दिया है, आप लोगों की उम्मीदों को फेल कर दिया है। आप लोग बार बार जो है उन्हीं लोगों के पीछे भागने के बजाय अब अपने दिल से सोचे कि इनकलाब का साथ देना है, इनकलाब जिसमें आपको वाकई ही वो तब्दीली मिलेगी जिसका ख्वाब लेकर ये हुकूमत फ्रॉड करके आकर बैठ गई है। बहुत सिंपल सा हमने आपको मैसेज दिया है जमाल ठाकुर आगा सर ने, इनकलाब का साथ दो, ट्राई टू बिकम अ रेवोल्यूशनर। नहीं दोगे ना, इनकलाब का साथ नहीं दोगे तो अगले सालों तक तुम लोगों की चीखें निकलेंगी। लिख लो आपने अपने दिलों के ऊपर। मुझे एक बात याद आई, चीखें निकलेंगी तुम कौम की। इतना भी सादा मत बनो कि इंसान को शर्म आए। निगरान हुकूमत 5 रुपया पेट्रोल बढ़ाती है। गौर करो, इनकी ब्यूरोक्रेसी की पीछे से फ्रॉड की लाइन कितनी उनकी बड़े दूर तक देखते हैं, प्लान किया होता है उन्होंने। 5 रुपया उससे बढ़ा दिया पेट्रोल का, आपने चीखें मारना शुरू कर दी। ये हुकूमत आई, उसने 2 रुपये कम कर दिए, उस 5 रुपये वो बढ़ा चुकी है, आप भी वैसे 2 रुपये से कम कर दिया। आपने कहा वाह जी वाह, इस गवर्नमेंट ने क्या किया है। 7 रुपए कम करे, 8 रुपए कम करे, ताकि वो जो निगरान 10 रुपए कम करे, 15 रुपए कम करे भाई, डायरेक्ट 7-8 तो बहुत छोटी चीज है, ताकि पता चले 2 रुपए कम किए, उसमें शादियाने बजा रहे हो, शादियाने बजा रहे हो। अफसोस होता है तुम लोगों के दिमागों पे। इतनी तुम लोगों के ज़हन वो कुंद हो चुके हैं। तुम लोग इंसान हो? मुझे लगता नहीं है। तुम लोग पाकिस्तानी हो? वाघा बॉर्डर पे चले जाया करो, तमाशे देखा करो, वहां पे 14 अगस्त पे जहाज उड़ते देखा करो। वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये जितने भी फौज है ना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये फौज, डिफेंस, ये सारे अमीरों के लिए है, तगड़े लोगों के लिए है, पावरफुल लोगों के लिए है, उनको सेफ्टी देने के लिए सब कुछ है। तुम पब्लिक के लिए नहीं है। कभी जंग लगी ना तो तुम लोग सबसे ज्यादा मरोगे, उनका एक बंदा नहीं मरेगा। क्योंकि उन्होंने कोई समझ में आई? क्योंकि उन्होंने एटम बम के जो उससे तहफ़्फ़ुज़ के अंडर बंकर बना चुके हैं ये लोग, ये सब उसके अंदर घुस जाएंगे, सब घुस जाएंगे, तुम लोग ऊपर मरोगे सब। क्योंकि एटम बम का असूल है कि ज़मीन के अंदर चले जाओ तो कोई असर नहीं होता। तो सोचो, ये ठीक कह रहे हैं कि ये सब कुछ इनकी अपनी अयाशियों के लिए है। तुम लोग तो मरने के लिए पैदा हुए। रोज देखो एक सेलिब्रिटीज की प्रॉपर्टीज पे कब्जे हो रहे हैं, आम आदमी का क्या हाल होगा? आम आदमी का क्या हाल होगा? और उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। कुछ समझ में आ रही है तुम पब्लिक को? ये तो चंद वाकयात हमारे इल्म में आ गए हैं, कहाँ कब्जे नहीं हुए जमीनों पर, कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या ये कानून है? इस मुल्क में किसी के, खुदा की कसम, किसी के एक चमची ले लो, किसी की चमची उठा लो, चमची उठाओ, तुम्हें अंदर कर देंगे पकड़ के। किसी के घर में जाके बैठ जाना और दिलेरी से, ये कानून है? ये चेंज हमने कहा था, जब हमने कहा था ना पायम इनकलाब में, मैं फिर दोहराता हूँ, पायम इनकलाब में पाकिस्तान का आइन रद्द कर दिया जाएगा। ये जो आइन चल रहा है इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और नया आइन ड्राफ्ट किया जाएगा।
पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाकिस्तान में नया आइन ड्राफ्ट करेगी। ये होती है तब्दीली, उसके तहत जिसमें कि अवाम के ज़रूरियात के मुताबिक उनकी जो है वो उसके मुताबिक ज़िंदगियों से मुतालिक क्लोज तरीन शिकें डालकर उनके लिए कवानीन मुरतब किए जाएंगे और फिर उनको नफाज किया जाएगा सख्ती से और आहनी हाथों से उनको निपटा जाएगा जो उसको तोड़ेंगे। ये होती है तब्दीली। तुम लोग समझते हो कि हमें पता नहीं है कि इनकलाब क्या होता है। तुम लोग समझते हो कि हमें मालूम नहीं है कि इनकलाब के कानून क्या होते हैं, और ये तुम्हारी भूल है। हमको पता है कि पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुकायम के दौर में कवानीन क्या बनेंगे और किस तरह रैपिड काम होंगे। ये तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन हम लोग वहां पे होंगे। इधर ड्रामेबाजी नहीं होगी, ड्रामाबाजी नहीं होगी, सिफारिशें नहीं चलेंगी। इधर सीधे काम होंगे, चाहे वो ऊपर के लोग हों चाहे वो पब्लिक हो। जिसने हरामजादगी की उसको गोली ठोक देंगे, गोली ठोकेंगे, गोली ठा करके चूतड़ से गोली निकालेंगे, मुंह से निकलेगी। इसलिए इस मुल्कों में कुदरत ने हमें ला के खड़ा किया है, इस मुल्कों में हमें सेट किया है कि एक इनकलाब तैयार करो। यहां बैठ के इनकलाब तैयार करो, फ्रांस जर्मनी में बैठ के इनकलाब तैयार करो, क्योंकि वहां हरामजादे कुत्ते दल्ले बैठे हैं। इसलिए हमको कुदरत ने जर्मनी फ्रांस पे ला के बिठाया है कि यहाँ का इनकलाब पढ़ो, फ्रांस का इनकलाब पढ़ो, आयतुल्लाह ख़ुमैनी का इनकलाब पढ़ो, उसकी स्टडी करो, उसके बाद फिर तुम लोग वहां पहुंच जाओ और रास्ता खुदा बनाएगा, तुम लोग नहीं बनाओगे। क्योंकि जो तुम लोग को देख रहे हैं लगता नहीं कि तुम लोग बनाओगे। और एक पत्ता मिसाल दे देता है कि आपको तब्दीली क्या होती है। ये इसका ये रुख है, ये जमहूरियत का रुख है, और ये इनकलाब का रुख। इतना फर्क है कलर में, इतना फर्क है इनकलाब में और जमहूरियत में। आज के लिए इतना काफ़ी हो सकता है हम रात को दोबारा ऑनलाइन आए। इस वक्त बहुत खूबसूरत मौसम है, सर्दी है, इट्स ए ब्यूटीफुल वेदर, और हमने जो अपना कहना था कह दिया है। आप बेशक कैमरा घुमा लें, उसके बाद फिर हम कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच। मैं आगा हसन सैयद, डॉक्टर साहब। अपनी खोपड़ी में ये बातें बैठा लो। अभी भी हम कहते हैं, चेयरमैन जमाल ठाकुर पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुकायम और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद कहते हैं, अभी भी अपनी खोपड़ी में बना लो और बगैरती से निकलो कौम, बगैरती से निकलो और जलन हसद और अपने कीना से निकलो और बुग़्ज़ से निकलो। नहीं तो फिर चूतड़ रगड़ते रहो, रगड़ते रहो अपने चूतड़, और तुम्हारी नस्ल भी चूतड़ रगड़ती रहेंगी। आई समझ? रगड़ो चूतड़। ये तुम्हारे ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, ये तुम्हारी बजा बजा के बजाएंगे, और फिर तुम लोगों को एक वक्त याद आएगा कि हाँ, ये थे जो भाई जो कि हमारी बेहतरी कर सकते थे। चलो छुट्टी करो, बहुत हो गया है। अभी ज़रा तुम लोगों को नज़ारा भी दिखाएं, देखो यहाँ पे। तो मैं ज़रा निकलूँ, ज़रा देखूँ, इनको दिखाऊँगा। देखिए ज़रा यहाँ के
ये देखो, इस बेंच को देखो, ये सिंपल बेंच है, तरक्की की एक इंतहा है। देखो ये सिंपल एक बेंच है, इसके ऊपर बैठ के इसके ऊपर पैर रखने की जगह है। तुम लोगों को नजर आ रहा है कि आंखें अंधी हुई हैं तुम लोगों की? ये बेंच देखो गौर से, ये बेंच है, इसके ऊपर लोग बैठते हैं और नीचे पैर रखते हैं, उसके लिए जगह भी बनाई है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बेंच है? लिखो मुझे, कोई है बैंक, कोई ऐसा बेंच है जिसके ऊपर इस तरह बैठने की जगह बनाई हो? हैं? अभी तुम लोगों को एक चीज और दिखाता हूं, ये भी देखने वाली चीज है। देखो इस पार्क को किस तरह बनाया हुआ है, सीढ़ियां है, सीढ़ियां ही सीढ़ियां हर तरफ हैं। सुनो हवा की आवाज, सुनो, सुनो मौसम, इन हवाओं को सुनो, सुनो इन हवाओं की आवाज। अब ये देखो, कोई लाइन पे है या नहीं है? देखो यहाँ पे 4 डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं। ये हैं कचरा फेंकने वाले डब्बे। एक के अंदर बोतल, एक के अंदर कागज, उस पे लिखा हुआ है ये बोतलें फेंकनी हैं, इस पे लिखा हुआ है पेपर फेंकने हैं, इसके अंदर मेटल वाली चीज़ें वो फेंकनी हैं, इसके अंदर कुछ और है, पता नहीं लिखा हुआ है कोई चीज़ जर्मन में। ये 4 इस पार्क में लगे हैं और कचरा फेंकने वाले, और जो पब्लिक है वो ऐसा ही करती है जैसा कि इस पे लिखा है, सेम चीज़ें फेंकती है। ठीक है, अब तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहां से देखो, ये पार्क है, यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जाता है। नजर आया? यहाँ पे लोग आते हैं और टेबल टेनिस खेलते हैं। ये पब्लिक के लिए जगह है, ये पब्लिक पार्क है, ऐसा ये पब्लिक का पार्क है। यहाँ पे टेबल टेनिस का निज़ाम है, उस तरफ झूले लगे हैं, हर किस्म के झूले लगे हैं, बच्चों के लिए, लोगों के लिए बेंचेस हैं। ठीक है, ये पार्क है जो तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अलावा तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, दिखा दिया। ये वॉलीबॉल खेलने की जगह है, ये है वॉलीबॉल खेलने की जगह। ये पब्लिक पार्क है। पाकिस्तान के हरामजादों, कुत्ते दलो जो ऊपर बैठे हो, और जो पब्लिक है, जो तुम लोग हो, जो तो अपने अपने हुक्मरानों से मांगते नहीं हो, देखो ये है वॉलीबॉल खेलने की जगह। ओके, अब तुमको दिखाता हूँ कुछ और। ये देखो, ये एक छज्जा बना हुआ है, छज्जे के अंदर कचरा फेंकने की जगह है कि पार्क में गंदगी ना की जाए, आई समझ? ये कचरा फेंकने की। और आप लोगों को यहाँ पे सवाए पत्तों की और कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर जो है वो जा रही है, खजा आ रही है, और ये सारे पत्ते जो गिरे हैं, ये जब गिर जाएंगे फिर मशीनें आएंगी बड़ी बड़ी, और इन पत्तों को इकट्ठा करके ले जाएंगी, और ये पार्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। आई समझ? इंसानों की सहूलत के लिए कुछ खोपड़ी में आया नहीं आया। अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ तुम लोगों को, पाकिस्तानियों। अलग से सीढ़ियां बनी हैं। अब ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं जवानों के लिए चलने के लिए, जो हट्टे कट्टे हैं उनके लिए। ये सीढ़ियां हैं यहाँ पे प्रैम वगैरह ऊपर ले जानी हो, या माजूर लोग जो अपनी गाड़ी के साथ आते हैं, जो उनको गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं, उस गाड़ी से इससे उतरते हैं। और जब बीच में सीढ़ियां हैं
وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جو بندے ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے وہ ساتھ میں چلتے ہیں. یہ دیکھو غور سے, یہ ہے پریم. یہاں سے پریم چڑھتی ہے اور چڑھتی چڑھتی وہ اوپر تک جاتی ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ اگلا بھی گیا؟ پاکستانی قوم چوتڑوں کے پیچھے, کیمروں کے پیچھے بیٹھے ہو, حرام کے پلے بیٹھے دیکھ رہے ہیں سب, لیکن مجال ہے کہ کچھ لکھیں, کچھ بولیں. یہ ان کی مخالفت, یہ تم لوگوں کی منافقت ہے. یہ ہو تم لوگ منافق, کوٹ کوٹ کے تم لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے, جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ تم لوگوں کی بجا رہا ہے, اور تم لوگوں کے اوپر جو ہے بغیرت اور جو ہے حرام زادے بٹھاتا ہے, اور آج تک بیٹھتے آ رہے ہیں یہ اوپر. Anyhow, we just give a damn shit. Just give a damn shit. That's it. That's all. Ooh. 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 Oh, no, no. Oh. ہمارے یہاں کے جو کتے ہیں نا وہ بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے گورے تو گورے صحیح, کتے بھی نفرت کرتے ہیں. رنگ دیکھ کے نا وہ کتے بلے کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہمارے رنگ کو دیکھ کے شروع ہو جاتے ہیں اندھا دھند. یہ جوک نہیں ہے, یہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ یہاں کے کتے بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمارے رنگ سے. بہرحال anyhow, ملتے ہیں بریک کے بعد. امید ہے تم لوگوں کی کھوپڑیوں میں بات آ گئی ہوگی, اس لیے ملتے ہیں بریک کے بعد. چاؤ چاؤ بائے. اور جو کیمرے کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی عقل لیں اور ذرا غیرت مند ہو جائیں, اور بغیرتی سے نکل آئیں, اور غیرت میں آئیں, غیرت میں, اور صحیح باتیں کرنے والوں کے حق میں باتیں کیا کریں, اور انقلاب لے کے آؤ ہمارے ساتھ مل کے. نہیں تو چوتڑ رگڑتے رہو ساری زندگی, اور تمہاری نسلیں بھی چوتڑ رگڑتی رہیں گی. اوکے, آل دا بیسٹ. چاؤ چاؤ. تم لوگوں کو خدا حافظ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا.